جی تو دوستوں، کیا ڈرامہ ایک اور پاکیزہ میں ایک نیا ٹوسٹ آنے والا ہے۔ پاکیزہ کا یاسین ملک کے خلاف کیس اب صرف ایک قانونی جنگ نہیں رہا، بلکہ اس میں فراز، اصغر اور پورا خاندان براہ راست متاثر ہونے والا ہے۔ ایف آئی اے کی انکوائری تیز ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل ثبوت سامنے آنے والے ہیں، جس سے یاسین کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن کیا وہ اپنے رسوخ سے سب کچھ بدل دے گا؟ دوستو، دوسری طرف فراز کا بدلا ہوا رویہ سوال کھڑا کر رہا ہے کہ کیا واقعی پاکیزہ کے ساتھ کھڑا رہے گا یا دباؤ میں آ جائے گا۔ فرینڈز، اصغر اپنی بہن کے لیے ڈٹا ہوا ہے، مگر گھر کے اندر تناؤ بڑھ چکا ہے۔ سمن اور عاصم کے درمیان بھی اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ کیا انصاف ملے گا یا رشتے بگڑ جائیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ پاکیزہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے، جو یاسین ملک کے خلاف قانونی کارروائی کے ذریعے اپنے لیے انصاف چاہتی ہے۔ وہ اپنے شوہر فراز اور بھائیوں کے سامنے کمزور نظر آنا چاہتی ہے، بلکہ ثابت قدم رہنا چاہتی ہے۔ ایف آئی اے کی انکوائری، وائرل ویڈیو اور معاشرتی دباؤ کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتی۔ فراز سے بات کرتے ہوئے وہ اس کے بدلتے ہوئے رویے پر الجھن محسوس کرتی ہے، مگر خودداری برقرار رکھتی ہے۔ تنقیدی طور پر دیکھا جائے تو پاکیزہ کی مضبوطی متاثر کن ہے، مگر بعض اوقات وہ جذبات کے دباؤ کو خود کو غیر ضروری سختی میں مبتلا کر لیتی ہے، جس سے رشتوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح فراز پاکیزہ کا شوہر ہے، جو ابتدا میں دور اور خاموش دکھائی دیتا ہے، مگر بعد میں اس کا ساتھ دینے آتا ہے۔ وہ پاکیزہ کو خرچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نکاح کے کاغذ کی وجہ سے اس پر اس کا حق ہے۔ وہ اپنے جرم غفلت کو تسلیم نہیں کرتا، مگر ندامت جھلکتی ہے۔ اس کا مکالمہ پاکیزہ سے زیادہ اپنے ضمیر سے ہے۔ فراز وقت پر ساتھ نہ دے کر کمزوری دکھاتا ہے، بعد میں حمایت کرنا اچھی بات ہے، مگر تاخیر اس کے کردار کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ دوستو، اصغر پاکیزہ کا بھائی ہے، جو کھل کر اس کا ساتھ دے رہا ہے اور ماں کے اعتراضات کے باوجود کیس واپس لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ ایف آئی اے کی کارروائی کو ضروری سمجھتا ہے اور سماجی دباؤ کے خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کی گفتگو زیادہ تر اپنی ماں اور خاندان سے ہے۔ دوستو، اس کے جذبات شدت بعض اوقات حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، مگر اس کی نیت صاف اور بہن کے حق میں ہے۔ اسی طرح سمن اور عاصم وکیل کے طور پر پاکیزہ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور مردوں عورتوں کی جنگ بنانے کی رجحان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ زبیر کے ساتھ اپنے رشتے میں حدود اور اسپیس کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ عاصم کبھی حمایت کرتا ہے اور کبھی طنز، خاص طور پر مردانہ نا کے تناظر میں۔ ناظرین، سمر کا موقف متوازن اور باشعور ہے، جبکہ عاصم کا انداز بعض جگہ غیر حساس محسوس ہوتا ہے، جو معاشرتی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آسان نہیں ہوتا، مگر خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پاکیزہ میں بتاتی ہے کہ عزت صرف معاشرے کی نظر میں نہیں، بلکہ اپنی نظر میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر انسان سچ پر ہو تو اسے دباؤ، تانوں اور رشتوں کے ٹوٹنے کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کی جدوجہد بتاتی ہے کہ انصاف کا راستہ طویل اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن حوصلہ، خود اعتمادی اور سچائی آخر کار انسان کو مضبوط بنا ہی دیتے ہیں۔ ہمیں بھی مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کہانی کس نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ پاکیزہ کی ہمت، فراز کا بدلتا رویہ، اصغر کی بے خوف حمایت اور یاسین کے خلاف مضبوط ہوتے شواہد، سب کچھ آنے والی ایپیسوڈ کو مزید دلچسپ بنا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فراز واقعی آخر تک پاکیزہ کا ساتھ دے گا یا معاشرتی دباؤ سے لوگوں کی باتیں سن کر پیچھے ہٹ جائے گا؟ کیا ایف آئی اے کی کارروائی انصاف تک پہنچ پائے گی یا طاقتور لوگ ایک بار پھر بچ نکلیں گے؟ اور سمن اور عاصم کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کیا نیا رخ اختیار کرے گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس کردار کو درست سمجھتے ہیں اور آگے کیا ہونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو موقع پر ملتی رہے۔ جی تو فرینڈز، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔
Goodbye, see you again.